بغض و کینہ، چوتھا باطنی مرض۔ بغض و کینہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی بہت بار یہ لفظ سنا ہوگا، بولا ہوگا کہ فلاں کے دل میں کینہ ہے، فلاں کے دل میں میرا کینہ ہے، فلاں کا کینہ ہے، یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانتا ہے، اس سے غیر شرعی دشمنی رکھتا ہے، اور یہ کیفیت کنٹینیو باقی رہتی ہے۔ یعنی انسان اپنے دل پر کسی کو بوجھ سمجھتا ہے، کسی کو بوجھ جانتا ہے، اور یہ کیفیت کیسی طاری ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کسی پر غصہ آ گیا اور اس وقت وہ غصہ نہیں نکال سکا۔ یہی غصہ کی کیفیت، یہ غصے کی کیفیت دل کی طرف چلی جاتی ہے اور یہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب یہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہی کیفیت جب ہمیشہ ہمیشہ اس کے دل پر طاری رہتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں اس کا بغض جمع ہو گیا، غصہ آ گیا نکال سکا۔ اس کی ایک صورت ہے، اس طرح یہ کینہ پیدا ہوتا ہے۔ غصہ نہیں نکال سکا تو یہ غصہ جو ہے کینہ بن جاتا ہے، یعنی چھپی ہوئی دشمنی بن جاتی ہے۔ دل میں یہ بندہ کسی کو بوجھ، ایسے بندے کو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اب بغض و کینہ کا کیا حکم ہے؟ کسی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی بغض و کینہ رکھنا، یاد رکھیے گا، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت ساری مثالیں لکھی ہیں، احیاء العلوم میں تفصیلات لکھی ہیں۔ اس میں ایک مثال یہ بیان کی ہے کہ یہ پتہ لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض ہے، کیونکہ اگر بغض ہوگا یہ تو گناہ ہے نا۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا ہے، یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالی اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شاہ نشان تجلی فرماتا ہے، اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی محرومی کا سبب ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کے بلا وجہ شرعی کینہ پالنا یہ ناجائز و گناہ ہے اور تباہی میں ڈالتا ہے، یہ ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اب ایک صورت بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا کینہ ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ شخص جن جن کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، رشتے ہیں، سب کے چہرے اپنے ذہن میں لائیں۔ ذرا آپ لائیں اپنے ذہن میں ایسوں کے چہرے، آپ جن کے ساتھ کام کرتے ہیں، رشتے ہیں، دوستیاں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ چہرے جب اس کے ذہن میں گھومیں گے، جس بندے کا چہرہ آ کر اس کے دل پہ بوجھ محسوس ہوگا، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے دل میں اس بندے کا کینہ ہے۔ یہ کتنی زبردست علامت لکھی ہے، اور یہ بالکل یہ 100% درست بات ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس بندے کے سامنے تعریف کی جا رہی ہے، 3-4 بندوں کی تعریف کی گئی، اسے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ 5ویں بندے کی تعریف کی گئی اور اسے دل میں بوجھ شروع ہو گیا، پتہ چلا کہ اس کے دل میں اس کا بھی کینہ ہے۔ یہ کتنی خوبصورت مثالیں، یعنی خوبصورت اس اعتبار سے کہ سمجھانے کے اعتبار سے کتنی زبردست مثالیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں۔ ہے بھی یہی کہ جب کسی کا بغض دل میں جم جاتا ہے تو بندہ اس کی تعریف سن کر دل میں بوجھ محسوس کرتا ہے، اسے وہ تعریف برداشت نہیں ہوتی۔ اس طرح کئی ساری اس کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا بغض و کینہ کے حوالے سے۔ اور اس سے بچنے کی عادت کا ایک علاج بتاتا ہوں کہ بچا کیسے جائے گا۔ یہ ہے کہ مسلمانوں سے اللہ کی رضا کے لیے بندہ محبت کرے، کوئی آپ کو کچھ دے نہ دے، فقط اس وجہ سے محبت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، دین اسلام کو ماننے والا ہے، میں اس وجہ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو یہ صورت اگر اختیار کرے گا تو کینہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے مزید بھی علاج ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں سارا بیان کر سکوں، یہ بڑا تفصیلی ٹاپک ہے۔ تفصیل احیاء العلوم کی 3ری جلد میں آپ کو یہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آج بغض و کینہ کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے اور تمام باطنی امراض سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم الحمدللہ عقائد الفقہ کلاس کے اندر ابھی طہارت کورس میں شامل ہیں، اور طہارت کورس میں پہلا موضوع وضو کے حوالے سے جاری ہے، جس میں ہم نے وضو کے فرائض کی تفصیلات، وضو کی سنتیں اور ان کی تفصیلات، وضو کے مستحبات اور ان کی تفصیلات ہم نے پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ اور آج ہم نے پڑھنے ہیں وضو کے مکروہات۔ یہ بھی انتہائی اہم موضوع ہے، اس کو آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے، بہت توجہ سے سننا ہے، آپ کے سینکڑوں مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلا مکروہ وضو کا یہ ہے کہ بندہ نجس جگہ پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہے۔ نجس جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یاد رکھیے گا، یہ ہے مکروہ۔ یہ کیا ہے؟ ناپسند۔ مکروہ کا حکم پہلے عرض کر دوں، مکروہ ہوتا ہے ناپسند، شریعت نے ایسے کام کو ناپسند کیا، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو مکروہ تنزیہی ہے، دوسری قسم مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تنزیہی کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے ناپسند، مگر یہ اتنا ناپسند نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہو، یہ جائز کے دائرے میں ہوتا ہے، لیکن اس کو کہا جائے گا ایسے بندے کو یار ایسا مت کرو، ٹھیک ہے، لیکن گناہ گار نہیں کہیں گے۔ دوسرا مکروہ ہوتا ہے مکروہ تحریمی، یہ حرام کے قریب ہوتا ہے اور یہ گناہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک گناہ ہے، ایک گناہ نہیں ہے۔ جو گناہ نہیں ہے اس کو کہیں گے مکروہ تنزیہی۔ کیا کہیں گے اس کو؟ مکروہ تنزیہی۔ اور جو گناہ ہے اس کو کہیں گے مکروہ تحریمی۔ ٹھیک ہے، اب آج مکروہات پڑھتے ہیں، وضو کے جو مکروہات ہوتے ہیں، ناپسند کام ہے۔ سب سے پہلے ناپسند جگہ پر بیٹھنا یا نجس جگہ پر بیٹھنا، ناپاک جگہ پر بیٹھنا، یہ مکروہ ہے۔ آپ باتھ روم میں وضو کرتے ہیں نا، یاد رکھیے گا یہ ناپاک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ ٹائلز پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں، کہ عموماً باتھ روم میں جو ہے وہ ٹائلز لگے ہوتے ہیں آج کل، یا سیمنٹ ہوتا ہے، تو اس کو نہیں کہیں گے کہ ناپاک جگہ ہے۔ باتھ روم ہونے کی وجہ سے یاد رکھیے گا سارے باتھ روم کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ ناپاک وہ جگہ ہے جہاں پر ناپاکی پڑی ہو، ناپاکی گری ہو، وہاں پر ناپاکی آپ دیکھ رہے ہیں، تب جا کے وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، باتھ روم ایسی جگہ نہیں ہے کہ اب آپ وہاں پر ذکر اللہ شروع کر دیں، لیکن آپ ٹائلز پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو وہ بالکل اس کو مکروہ، کہ وہ ناپاک جگہ پہ آپ بیٹھ کر وضو نہیں کر رہے۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، یعنی آپ نے کسی برتن میں پانی لیا ہے، جب مثال کے جو بندہ وضو کرتا تھا تو چہرہ دھوتا تھا نا، چہرہ جب دھوتا ہے تو قطرات ٹپکتے ہیں، تو ان قطرات، وہ قطرات اگر جو ہے لوٹے میں ٹپکیں گے تو وہ ہے مکروہ۔ اسی طرح قبلہ کی طرف تھوک ڈالنا یا کھنکھار ڈالنا یا کلی کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، وضو کرتے ہوئے باتیں دنیا کی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت کچھ اذکار پڑھے جاتے ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، اور اگر وہ یاد نہ ہو تو ہر عضو کو دھوتے وقت، ہر پارٹ کو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، جیسے صلی اللہ علی محمد، اور ساتھ ہی پڑھنا چاہیے یا قادر، جبکہ آپ ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں جہاں پر یہ ذکر اللہ کرنا جائز ہو۔ مثال کے طور پر آپ مسجد شریف کے وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، تو عموماً وہاں پر تو یہ صاف ہی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے گھروں میں بیت الخلاء، باتھ روم ساتھ ہوتے ہیں نا، اور اسی کے ساتھ ہم وضو کرتے ہیں، تو اگر ایسی جگہ ہے وہاں پر ذکر اللہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اٹیچ باتھ روم جو ہوتے ہیں وہاں پر نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر صورت ایسی ہے کہ یہ جو باتھ روم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، اور وضو کرنے کا حصہ یہ بالکل الگ، دونوں یہ الگ الگ ہیں، یوں سمجھیے کہ جہاں پر یہ جو باتھ روم کا حصہ ہے نا، جو لیٹرن وغیرہ جو ہوتی ہے، استنجا خانہ جو ہوتا ہے، اگر وہ ایسے ہے کہ آپ نے اس کی مطلب وہ بالکل سپریٹ کر دیا ہے، بیچ میں کوئی
یوں سمجھے کوئی آپ نے بیچ میں لکڑے کی تختی لگا دی یا آپ نے اینٹیں چڑھا دیں کہ وہ الگ ہو گیا اور دوسرا پورشن وہ الگ ہو گیا، تو وہاں پر تو آپ ذکر اللہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایک ساتھ ہے تو پھر اس صورت میں آپ وہاں پر نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا ایسی صورت میں جب وضو کریں گے نا وہاں پہ، تو وہاں پر وضو کرنا جائز ہے، لیکن وہاں پر اگر وضو کرنا ہے تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کے لیے آپ کو بیت الخلاء سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ویڈیو کھلتی ہے کبھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، وضو کے اندر ناپسند ہے، اور زیادہ پانی خرچ کرنا بعض اوقات گناہوں کی صورت میں اس میں بندہ پڑ جاتا ہے، اسراف ہو جاتا ہے، اور اسراف کے حوالے سے الگ انشاءاللہ ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ اسراف کا موضوع بھی بہت اہم ہے۔ اسراف یعنی حاجت سے زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے، فضول گرا رہا ہے۔ اچھا، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ہی ادا نہیں ہو رہی۔ اب کسی نے سنا یار زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہ فضول اسراف بھی ہو سکتا ہے، اب اس نے اتنا پانی خرچ کرنا شروع کر دیا کہ وہ انتہائی کم استعمال کر رہا ہے اور سنت بھی ادا نہیں ہو رہی، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو کتنا کرنا ہے؟ اتنا پانی استعمال کرنا ہے کہ سنت ادا ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور مکروہ ہے کہ منہ پر پانی مارنا یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، یعنی آپ نے چلو لیا، ہاتھوں میں پانی لیا اور ڈائریکٹ جیسے منہ پہ مارتے ہیں نا ایسے مار دیا منہ پہ، یہ بھی مکروہ۔ اور اس وقت پھونک مارنا، ایسا بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ اس وقت پھونک مارتے ہیں، تو اس وقت یہ پھونکنا یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا، اگر کوئی ایک ہی ہاتھ سے منہ دھوتا ہے یہ مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ ناپسند ہے اگر ایک ہاتھ سے منہ دھویا جائے۔ آگے بڑھیے۔ گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے گردن، دوسرا ہوتا ہے گلا۔ گلا آپ کے سامنے سے ہے، جہاں سے آپ کا حلق ہے، اس کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ گردن آپ کے پیچھے سے ہے، بالکل سر کے بیک سائڈ، اس کو بولتے ہیں گردن، اس کا مسح کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ اسی طرح بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، تو اگر کوئی لیفٹ ہینڈ سے کلی کر رہا ہے یا ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو یہ ناپسند ہے۔ اگر کوئی لیفٹی ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کرے۔ دائیں ہاتھ سے کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اگر لیفٹی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہے، وہ دائیں ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا، وہ بھی دائیں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی بنا پر اب کوئی بایاں ہاتھ استعمال کرے گا اس کے لیے مکروہ بھی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر دائیں ہاتھ میں زخم ہے، کر ہی نہیں سکتا، پانی ڈال نہیں سکتا، تو اس کو تھوڑی کہیں گے کہ وہ دائیں ہاتھ استعمال کرے، وہ پھر بائیں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا بھی یہ مکروہ ہے، لہذا بائیں لیفٹ ہینڈ سے ناک صاف کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا وضو کے وقت، یہ ہے مکروہ، بعضوں کی عادت ہوتی ہے، یہ ناپسند ہے، اور اس میں خطرہ رہتا ہے کہ اگر زور سے بند کیا نا کہ کچھ سوکھا رہ گیا پھر تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا آنکھیں نارمل بند کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جب پانی بہاتے ہیں چہرے پر تو آنکھیں تو بند ہوتی ہی ہیں، لیکن نارمل، ایسا نہیں کہ زور دے کر آنکھیں بند کریں، نارمل آنکھیں بند کریں، اس پر پانی بہائے۔ ہونٹ جو ہے وہ نارمل رکھیں، ہونٹ بند نہیں کرنے چاہیے جب منہ دھوتے ہیں، یعنی بند نہیں کرنی چاہیے کا مطلب نہیں کہ وہ سوکھے حصے بھی بعض لوگ جو ہے وہ منہ میں لے کے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ نارمل چہرہ رکھنا ہے اور وضو کرنا ہے، یعنی چہرے پر پانی بہانا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، اس پر کیا حکم ہے؟ یعنی دھوپ سے گرم پانی ہو گیا، اس سے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے گا، دھوپ سے گرم اگر پانی ہو گیا تو اس کو مطلقاً مکروہ نہیں کہیں گے، یعنی دھوپ سے اگر پانی گرم ہو گیا یہ بالکل جائز ہے۔ مکروہ کس صورت میں ہے؟ مکروہ کی کچھ صورتیں ہیں، مثال کے طور پر، یعنی اس کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ گرم ملک میں، گرم کنٹری ہے، گرم موسم میں سونے اور چاندی کی دھات کے علاوہ کسی اور یعنی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں پانی گرم ہو گیا، تو جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو تو وہ جسم کو نہیں پہنچانا چاہیے، جسم اس سے بچانا چاہیے،
کیونکہ اس سے برس کا بیماری کا اندیشہ ہے، اس سے مکروہ ہے۔ کر لیا تب بھی جائز ہے، کر لیا وضو ادا ہو جائے گا، گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایک احتیاط بیان کی گئی کہ اس گرم پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ کون سا گرم؟ ہر گرم پانی نہیں، دھوپ سے گرم ہونے والا ہر پانی مکروہ نہیں ہے اس سے وضو کرنا، بلکہ کون سا؟ وہ پانی جو گرم ملک میں، گرم موسم میں، سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات میں گرم ہوا ہو۔ اب ہمارے گھروں میں ہوتی ہے پلاسٹک کی ٹنکیاں، تو یہ تو مسئلہ ہی کلیئر ہو گیا۔ پلاسٹک کی ٹنکی میں اگر دھوپ سے گرم پانی ہو جائے تو اس سے وضو کرنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں یا فائبر کی ہوتی ہیں۔ تو یا کوئی اینٹوں کی ٹنکیاں بناتے ہیں، اینٹ پہ اینٹ چڑھاتے ہیں، ٹنکی بناتے ہیں، اس میں بھی اگر گرم ہو گیا پانی دھوپ سے تو وہ بھی مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ فتاوی مرکز تربیت افتاء کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ جو مزید وضاحت ہے یہ اس کتاب سے پڑھا تھا تو وہ آپ کو سامنے عرض کر دیا موقع کی مناسبت سے۔ انشاءاللہ اسی طرح جہاں جہاں پر جو مسئلہ آئے گا اس حوالے سے جو دیگر فتاوی کی کتابوں میں مسائل ہوں گے یاد آنے پر آپ کو وہ پیش کیا کروں گا، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے۔ یہ تو ہو گئے وضو کے مکروہات جن کو ادا نہیں کرنا چاہیے۔ کون کون سے؟ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، قبلہ کی طرف تھوکنا یا رینٹھ گرانا، یا گلے کا مسح کرنا، یا منہ پر پانی مارنا۔ ایک تو ہوتا ہے چہرہ دھونا، پھر ایک ہوتا ہے منہ پر پانی مار رہا ہے یہ، یا اسی طرح کم پانی خرچ کرنا کہ سنت بھی ادا نہ ہو، یا حد سے ہی زیادہ پانی خرچ کر دینا، یا وضو کے دوران بے ضرورت دنیا کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ دو بندے بیٹھ گئے مسجد کے وضو خانے وضو کرنے اور بس وضو کرتے کرتے چل رہے، جی ہاں بتاؤ یار سیاست کہاں پہنچی، فلاں نے جیتا کہ نہیں جیتا، کیا حالات چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، فضول میں دنیا کی باتیں کرنا وضو کے دوران یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وضو کے دوران آنکھیں بند کر لینا، ہونٹ بند کر لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اگر یہ ہو گیا کہ کچھ حصہ دھلنے سے رہ گیا تو پھر تو وضو ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ آج اتنا ہی رکھتا ہوں، ابھی 7 منٹ ہے، انشاءاللہ آدھا گھنٹہ یہ مکمل ہم کلاس کریں گے، لیکن اتنا ہی رکھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آج دارالافتاء اہل سنت کے الحمدللہ 2000 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئے۔ یاد رکھیے دارالافتاء اہل سنت اتنا زبردست ترین، اہم ترین اور معلوماتی پروگرام چینل کا، جس میں مفتیان کرام شرعی مسائل بیان کرتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، وہ آپ سنا کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے جو بھی عقائد کی کلاسز میں ہیں یا جن کو شوق ہے نا کہ ہم علم دین حاصل کرتے، شرعی مسائل سیکھتے، ان کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ وہ دارالافتاء اہل سنت کے ایپیسوڈ سنا کریں۔ یوٹیوب پہ انہوں نے تقریباً 1000 سے زائد اپلوڈ کر دیے ہیں، وہ سنیے، آپ روزانہ ایک ایک سنیے۔ آپ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ ہوتا ہے نا، اس 40 منٹ میں آپ تقریباً 10 سوالات سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ روزانہ 1-2 ایپیسوڈ دیکھتے ہیں تو یہ روزانہ کتنے ہو گئے؟ روزانہ 10 سوالات، 20 سوالات، 10 سوالات ایک ایپیسوڈ کے، 10 سوالات دوسرے کو رکھ لیں تو یہ تقریباً 20 سوالات ہو جاتے ہیں۔ 20 مسائل، 20 سوالات کے جوابات آپ ڈائریکٹ روز مفتی سے سیکھتے ہیں۔ یہ وہی بات ہوگی نا، آپ مستند مفتی سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ علم دین، شرعی مسائل، تقریباً روزانہ 20 سوالات آپ ان سے سیکھ رہے ہیں، اور یہی 20 ایک مہینے میں آپ انٹو کریں گے نا، یہ 600 شرعی مسائل ہو جائیں گے ایک ہی مہینے میں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جن بندوں کو وضو کرنا نہیں آتا آج کل، غسل کرنا نہیں آتا، اگر وہ اس چیز پہ عمل کریں، ایک مہینے کے بعد وہ کہاں پہنچیں گے؟ ایک مہینہ، بس صرف ایک مہینہ، یعنی جس وضو غسل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ وضو نہیں درست ادا کر رہے ہوتے، اگر ہم اس فارمولا پہ عمل کریں گے نا، الحمدللہ اس کے لیے میرے پاس شرعی مسائل سیکھنے کے لیے میرے پاس اللہ کے کرم سے کچھ ایسے زبردست فارمولا تھے، ہیں بھی، کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے نا، آپ 1 سال کے اندر ہزاروں شرعی مسائل سیکھیں گے، بلکہ ایک مہینے میں ہی سینکڑوں شرعی مسائل سیکھیں گے۔ تو اس میں سے میں نے مختصراً ایک آپ کو عرض کر دیا کہ دارالافتاء اہل سنت کو آپ سنا کریں۔ ابھی وہ چل رہا ہے، مجھے خود ابھی اصل میں آج حقیقتاً یہ چاہ رہا تھا کہ میں کلاس بھی نہ رکھوں، کیونکہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مستند ترین مفتیان کرام
وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اعلیٰ ترین تحقیقات کر کے آپ کو نچوڑ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے جواب، بس وہ جواب نہیں یاد کر لینا ہے، آپ کے پاس شرعی مسئلے کا جواب آ گیا۔ محنت وہ کر رہے ہیں اور یوں سمجھے نا کہ وہ لا رہے ہیں، آپ پکڑ رہے ہیں، محنت وہ کر رہے ہیں، آپ اس کو پکڑ رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں، یا پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس محنت کی قدر کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو مدنی چینل کا یہ ایپیسوڈ دارالفتہ اہل سنت سنا کریں، یہ غالباً تھرسڈے کو نہیں، غالباً وینسڈے کو بھی ہوتا ہے، ٹیوزڈے کو بھی ہوتا ہے بعد نماز مغرب، اور کبھی صبح بھی ہوتا ہے، اور یوٹیوب پہ یہ اپلوڈ ہوتا رہتا ہے، مدنی چینل یوٹیوب پر، وہاں سے سنا کریں، اپلوڈ ہوتا رہتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، بہت سارا علم حاصل ہوگا، بلکہ کوشش کیا کریں کہ اس کے سوالات لکھ لیں، جوابات لکھ لیں، بہت علم حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ ہر وضو دھوئیں نا، تو ہر وضو کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھیں، یعنی جب آپ ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر یہ کلمات پڑھنا جائز ہو، جو میں نے عرض کیا، تو ہر وضو کو دھوتے وقت درود شریف صلی اللہ علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وضو کے وقت یہ ذکر اللہ جاری رکھنا چاہیے۔ یعنی ابتدا میں تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور ہم نے کل پڑھا کہ مستحب یہ بھی ہے کہ ابتدا میں کلمہ شہادت پڑھا جائے، یہ بھی ہم نے کل بیان کیا، یہ بھی مستحب ہے۔ پھر دوران وضو کیا کرنا ہے؟ دوران وضو بھی آپ درود پاک جاری رکھیں، یہ درود پاک جاری رکھیں گے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور ہر وضو کو دھوتے وقت یا قادر بھی پڑھنا، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ اغوا نہیں ہوگا انشاءاللہ، یعنی اس کو کڈنیپ کوئی نہیں کرے گا، جو ہر وضو کو دھوتے وقت وضو میں یا قادر پڑھا کرے گا۔ یہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ دھوپ کا مسئلہ میرے لیے بیان کیجئے، شاید یہی بتا رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں دھوپ کا مسئلہ میں عرض کر چکا ہوں، یہی کہ دھوپ سے جو پانی گرم ہو جائے مطلقاً اس کو مکروہ نہیں کہیں گے، یعنی آپ یہ نہیں کہ دھوپ سے کوئی بھی پانی گرم ہو گیا آپ سب کو مکروہ کہیں گے، نہیں، بلکہ اس کی مخصوص صورت ہے۔ وہ صورت کیا ہے کہ گرم موسم میں، گرم علاقے میں، ٹھیک ہے، گرم موسم میں، گرم ملک میں، سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات میں، مثال کے پاس سٹیل کا برتن تھا، اس میں رکھا ہوا تھا پانی، وہ گرم ہو گیا، یا تانبے کا برتن تھا وہ گرم ہو گیا دھوپ سے، تو اب اس کو استعمال کرنا جب تک کہ ٹھنڈا نہ ہونا، یہ مکروہ ہے، لیکن استعمال کر سکتے ہیں، گنہگار نہیں ہوگا، جائز کے زمرے میں داخل ہے، وضو کرے گا تو ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی جائز کے زمرے میں ہی داخل ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، مگر اس کو کرنا نہیں ہوتا، کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن جو دوسرا مکروہ ہے نا، مکروہ تحریمی، وہ جائز کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا اس میں فرق ہے، یہ اس کو سمجھیے گا آپ۔ ہر وضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ثابت ہے حضرت، یہ چیزیں ثابت، میں آپ کو اس میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، اصول ہی بتا دیتا ہوں۔ ہمیں مطلقاً درود پاک پڑھنے کا حکم ہے نا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا درود پاک پڑھنے کا، تو یہ مطلقاً اجازت مل گئی، جہاں آپ چاہیں، جب چاہیں آپ درود پڑھ سکتے ہیں، سوائے ان مخصوص موقعوں پر نہیں پڑھ سکتے جہاں پر ممانعت آ گئی۔ مثال کے طور پر نجاست کی جگہوں پر نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ ایک ممانعت کی جگہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ بیت الخلاء میں یعنی استنجا کر رہا ہے یا پیشاب کر رہا ہے تو نہیں پڑھ سکتا، یہ ایک ممانعت کے مقامات۔ اسی طرح نماز میں ہے، قیام میں ہے، الحمد شریف پڑھ رہا ہے تو وہاں پر نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ شریعت نے وہ موقع بیان کیے ہیں جہاں پر درود پڑھنا منع ہے، اور وہ چند ہی موقع ہیں، صرف ان موقعوں پر درود نہیں پڑھ سکتے، باقی اس کے علاوہ جتنے موقع ہیں سب جگہ پہ درود پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہر چیز کے بارے میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بولتے ہیں نہیں یہاں کے یہ بتاؤ یہ کس میں لکھا ہے کہ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے تم یہ بتاؤ کہ کہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے پڑھتے ہو، بعد میں پڑھتے ہو، کہاں پہ لکھا ہے؟ ہم دکھا بھی دیتے ہیں کہاں پہ لکھا ہے، لیکن ان سے الٹا یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ تو بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اصول یہ ہے
کہ منع صرف وہ چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے منع کیا، اور منع جو چیز ہوتی ہے نا وہ بیان کی گئی ہوتی ہے کہ فلاں چیز منع ہے۔ جس چیز کے بارے میں بیان نہیں ہوتا نا وہ جائز ہوتی ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ جیسے آپ سنگترے کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں، بریانی کے لیے بہت ساری بریانی کھاتے ہیں، جائز ہے نا، تو کس حدیث میں ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں؟ بلکہ ممانعت ثابت نہیں ہے، اسی لیے کھا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس کو دنیا کا کوئی مفتی جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا، کیونکہ مفتی سمجھدار ہوتا ہے۔ ہاں بد مذہبوں کا ہوگا تو وہ تو مفتی تو کیا، وہ تو عالم بھی نہیں ہوتے، ان بیچاروں کو تو ابھی بنیادی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوتی، عقائد بھی ان کے سمجھ میں نہیں آئے ہوتے، تو وہ مفتی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھوتا ہے اور درود پڑھتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ وضو کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں کہ یہ گناہ کے در میں ہم کہیں گے کہ درود پڑھنا اس نے سٹارٹ کر دیا۔ عبادت کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تو اس وقت درود پڑھے گا، زیادہ ثواب ملے گا، یعنی درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ کہ ویسے بھی انسان کو اپنی زبان جو ہے وہ ذکر اللہ میں تر رکھنی چاہیے۔ حضرت کیا پینٹ کو فولڈ کر پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی واضح ممانعت حدیث پاک کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ثابت ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، ولا اکف ثوبا ولا شعرا، اور حکم یہ ہوا کہ اپنے بالوں کو اور کپڑوں کو فولڈ نہ کروں۔ لہٰذا واضح ممانعت اس کی ثابت ہے۔ فقہاء کرام نے اس سے یہ اخذ کیا کہ یہ ممانعت تحریمی ہے، یعنی یہ سخت ممانعت ہے جسے گناہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پینٹ کو اوپر سے فولڈ کرے، نیچے سے فولڈ کرے، اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایسے نماز جو پڑھی نا اس کو نئے سرے سے پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ یہ کتاب جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ بہار شریعت ہے یا نماز کے احکام، دونوں کتابیں سامنے آپ رکھ لیں، لیکن میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ نماز کے احکام ہو یا بہار شریعت، اس میں بعض اوقات دیگر کتابوں سے بھی پھر مسائل بیان کرتا ہوں، تو اس طرح یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تحریمی کیا اور تنزیہی؟ تحریمی حرام کے قریب گناہ، تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی یہ ہے کہ یہ گناہ تک نہیں پہنچتا، یہ بس ناپسند ہوتا ہے، لیکن اتنا ناپسند نہیں ہوتا کہ گناہ ہو جائے۔ تحریمی یہ اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہوتا ہے، یہ اس میں ذہن میں رکھیے۔ تنزیہی کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا، تحریمی کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ بتائیں جہاں پر یہ کموڈ ہوتا ہے وہاں پر درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے، تو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہاں پر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ایسا ہے کہ وہ سپریٹ ہے، الگ، اور وضو کرنے کے لیے جگہ الگ ہے، یوں سمجھے دوسرا روم ہے، وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کے ساتھ اٹیچ باتھ روم جو اٹیچ ہوتا ہے نا، وہاں پر آپ ذکر اللہ درود وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں پر آپ کو درود پڑھنے، بسم اللہ پڑھنے کے لیے بھی بیت الخلاء سے باہر آنا پڑے گا۔ دروازہ کھولیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر واپس باتھ روم میں جائیں، پھر وضو شروع کریں۔ اگر پینٹ لمبا ہوگا نا تو اس صورت میں اس کو اوپر کھینچ لیں۔ اگر اس سے کام نہیں بنتا تو ایسے ہی رکھیں، ایسے ہی نماز پڑھے گا تو مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی تکبر سے نہیں لٹکایا، ایسے ہی لٹک رہا ہے تو مکروہ تنزیہی ہوگا۔ میں نے جیسے ابھی عرض کیا، اس طرح اگر نماز پڑھے گا تو مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے یہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر فولڈ کرے گا تو تحریمی، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے گا، وہاں پر گناہ ہوگا۔ فولڈ کرنا گناہ ہوگا، ٹخنوں سے نیچے جانا یہ گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں پہلے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں، کہ مسائل ہی کھڑے نہ ہوں۔ یہ بتا رہے غزل سننا جائز ہے، غزل سننا جائز نہیں ہے، میوزک کے ساتھ اس طرح ہو۔ اور غزلوں کے بارے میں آپ کو ماجد میں بتاؤں، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ ان کئی غزلوں میں ایسے کفری اشعار بھی ہوتے ہوں گے نا کہ انسان کی زمین نکل جائے پاؤں سے۔ لہٰذا ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم نعتیں سنیں اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نعتیں سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ملے گا۔ ٹوپی پہننا نماز کے لیے یاد رکھیے گا یہ ادب ہے، پہننا چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہیں پہنی تو وہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، وہی کہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ایک صورت ہے کہ اگر نماز کو معمولی سمجھ کے ایسے ہی پڑھی نماز، یار مجھے کیا ٹوپی پہننی ہے،
نماز کون سی ایسی چیز ہے، یہ تصور ہے نا، تو ایسی صورت میں اسلام سے خارج ہوگا، کفر کرے گا، کیونکہ وہاں پر نماز کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ نماز کو معمولی سمجھنا یہ کفر ہے، لہٰذا ٹوپی پہننی چاہیے، نہیں پہنی کسی نے اس کو گناہ گار بھی نہیں کہیں گے، پہننی چاہیے کہ ادب ہے، ٹھیک ہے، اور بہتر ہے کہ بندہ امام شریف کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور ابھی کلاس اینڈ ہوگی تو آپ سے عرض ہے کہ دارالفتہ اہل سنت جو یوٹیوب کی لنک میں نے شیئر کیا گروپ میں، اس کو اوپن کیجیے گا، وہ دیکھیے گا۔ حضرت آگے امام کے مسائل بھی، ابھی ہم پہنچے نا وضو کے مسائل پہ، آگے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل آئیں گے، کئی طرح کے مسائل آئیں گے۔ لباس پہ بتا رہے ہیں قمیض شلوار پہننا سنت ہے۔ لباس کی سنتوں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے 163 مدنی پھول، اس میں لباس کی سنتوں سے متعلق آپ کو فل ڈیٹیل ملے گی، وہ آپ دیکھ لیں، وہاں پر انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوں گے۔ مسجد کی ٹوپی جو پہنی جاتی ہے نا، اس کا استعمال مکروہ ہے، انہوں نے اچھی توجہ دلائی۔ مسجد میں جو پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں ان کو استعمال کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ وہ ٹوپیاں عموماً میلی کچیلی ہوتی ہیں، یا کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر بندہ باہر نہیں نکلتا، اس کو شرم آتی ہے، تو جب یہ ٹوپی پہن کر باہر نکلنے میں شرم آتی ہے تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے یہ؟ لہٰذا مسجد کی ٹوپیاں جو میلی کچیلی ہوتی ہیں، یا پلاسٹک کی ایسی عجیب ٹوپیاں انہیں رائج کی ہے کاروبار کرنے والوں نے، اور ہم نے بھی آنکھوں دیکھی وہ آگے بڑھا دی، تو ایسی ٹوپیوں کا استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسند ہے۔ نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، مگر ایسی ٹوپی نہیں پہننی چاہیے، اپنی صاف پاک ٹوپی ساتھ ہونی چاہیے۔ نام اس کتاب کا ہے 163 مدنی پھول، گوگل سے سرچ کریں گے نا آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ امام صاحب نے ٹوپی نہیں لگائی تو نماز ہو جائے گی، مگر امام صاحب کو چاہیے کہ وہ ٹوپی لگا کر نماز پڑھائے، بلکہ امامہ سجا کر نماز پڑھائے۔ لیکن کسی نے نماز پڑھا دی بغیر ٹوپی کے تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ادب یہ ہے کہ بندہ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھے۔ چلیے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وقت تو ہمارا مکمل ہو گیا، اب آپ دارالفتہ اہل سنت کی طرف رجوع کیجیے، لنک میں نے سینڈ کر دی ہے، برائے کرم اس کو ضرور کھولیں اور وہ سنیں، اور بہار شریعت سے بھی مسائل پڑھتے رہیں، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں گھر میں بھی اس کو نظر دیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔